سکون سے، امن سے، شانتی سے رہو، ٹھیک ہے، لیکن کسی کا مذہب بھی قبول نہیں کرو۔ دیکھو ہندو بھی ہیں ہمارے ملک میں، عیسائی بھی ہیں، وہ تو بالکل ہی الگ مذہب ہے نا، وہ تو اللہ رسول کو صاف لفظوں میں انکار کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، تم لکم دینکم ولی دین، تم جاؤ، تمہیں جو سمجھ میں آتا ہے کرو۔ تو ایسے ہی شیعہ سنی کا جو اختلاف ہے وہ اگر زبان کی حد تک رہے، دلائل کی حد تک رہے تو ٹھیک ہے، لڑائی بڑائی والا معاملہ ہوگا تو معاملہ کیا بنے گا؟ کیچڑ اچھالنا ایک دوسرے پہ۔ تو میں ایک بات آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ اپنے بارے میں یہ فیصلہ کریں کہ آپ کیا ہیں، یا تو ادھر ہو جائیں یا ادھر ہو جائیں۔ تو اگر آپ شیعہ ہیں ٹھیک ہے، پھر وہ جو کر رہے ہیں وہ ان کا مسلک ہے، آپ کریں وہ، لیکن اگر آپ سنی ہیں تو پھر آدھا سنی آدھا ادھر آدھا ادھر، بیچ کا نہ بنے۔ میں بھی بیان میں عرض کر رہا تھا نا آخر میں کہ بیچ کا کسی کو بھی پسند، میرا خیال ہے آپ لوگ کو ہوتا ہے شاید نہیں ہوتا نا کسی کو بھی پسند، قدرت نے کسی کو بیچ کا بنا دیا اللہ کی طرف سے، وہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، لیکن خود سے کبھی بھی بیچ کا بننے کی کوشش مت کرو، تو یا تو ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ۔ اب ہمارے ہاں لوگ کیا کر رہے ہیں جو سنی ہیں سنی، محرم میں حلیم پکا رہے ہیں، حلیم کھا رہے ہیں، محرم میں سبیلیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، سبیلوں سے پانی پی رہے ہیں، محرم میں مرثیے سن رہے ہیں، رکشے والے بھی مرثیے لگا کے، ٹیکسی والے بھی مرثیے لگا کے۔ بھائی یہ اسلام نہیں ہے، یہ سمجھ رہے ہو؟ جو اس کو اسلام سمجھتا ہے وہ کرے، لیکن ہم سنی مذہب جو ہے وہ اس کی نظر میں یہ اسلام نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے میت پہ نوحہ کرنے والوں پر، سمجھ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا جو گریبان پھاڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے، میت پہ چیخنا چلانا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت والا عمل قرار دیا ہے۔ شہادت پہ چیخنا چلانا کسی کی، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے تھے، وہ جب شہید ہوئے ہیں جوانی میں، ان کی 4 بیویاں تھیں، بیوہ ہو گئیں۔ معذرت کے ساتھ یہ میں ٹاپک نہیں لا رہا، جو خود سے آ رہا ہے اسے آنے دو۔ اب شہید ہی چار بیویاں ہی بیوہ ہوئی تھی، تو میں ان کو آپ کی خوش کرنے کے لیے ایک تو نہیں کر سکتا نا، ان کی 4 بیویاں کیا ہو گئی؟ بیوہ ہو گئی۔ تو جب ان کے گھر میں اطلاع ملی ہے کہ آپ کے جوان شوہر شہید ہو گئے، تو ان کے رونے کی آوازیں آئی ہیں، چیخنے چلانے کی آوازیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غضب آیا، آپ نے فرمایا کہ جاؤ خاک پھینک کر آ جاؤ ان کے منہ، اب ان سے کہو کہ اپنی آوازوں کو پس کریں۔ حضرت جعفر طیار بھی اہل بیت میں سے تھے، نبی کے سگے چچا کے بیٹے تھے، تو اہل بیت کی شہادت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخنے چلانے سے، رونے سے منع کیا۔ اور حضرت جعفر طیار ظلمن شہید ہوئے تھے نا، ظلم ہوا تھا ان کے اوپر۔ تو اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے حضرت جعفر طیار اہل بیت میں نبی کے سگے چچا زاد بھائی، حضرت حسین نبی کے نواسے، تو جیسے حضرت جعفر طیار کی شہادت پہ چیخنے چلانے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، حالانکہ ان کی بیویوں کا رشتہ، بیوی کا جتنا قریبی رشتہ اپنے شوہر سے ہوتا ہے، اتنا قریبی رشتہ ہمارا حضرت جعفر طیار یا حضرت حسین سے نہیں ہے۔ رشتہ یقیناً ہے، مگر اتنا قریبی نہیں جتنا بیوی کا ہوتا ہے، اولاد کا ہوتا ہے۔ تو جب بیویوں کو رونے کی اجازت نہیں ہے، جو سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہیں، تو ہم اور آپ کو حضرت حسین کی یاد میں چیخنے چلانے کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ ہم زیادہ فنٹر بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ یقیناً اہل بیت سے ایمان، اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے، مگر اس محبت کا اظہار اس طرح سے کرنا ہے جس طرح سے اہل بیت سے محبت کا نبی نے حکم دیا ہے۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بھائی، پولیس کی تو ضرورت نہیں ہے، جس طرح سے حکم دیا ہے بھائی اس طرح سے اہل بیت سے محبت کرنی ہے، اپنی طرف سے نہیں کرنی آپ۔ تو پہلی بات تو یہ حدیث سمجھ میں آ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخنا چلانا، گریبان پھاڑنا اور یہ سب کی منع کیا ہے۔ تو سنی مذہب میں ماتم کی اجازت، چیخنے چلانے کی، ہا ہو کرنے کی اجازت نہیں ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو آپ یہ کام نہ کریں، مرثی آپ نہ سنیں، انہیں سننے دیں، انہیں کرنے دیں۔ آپ رکشہ ٹیکسی چلا رہے ہو، کہہ رہے محرم کے احترام میں گانے نہیں لگاؤں گا، مرثیہ لگا دوں گا۔ بھائی نہ گانے لگاؤ نہ مرثیہ لگاؤ۔ اور مرثیوں میں جس طرح سے اہل بیت کا نام لیا جاتا ہے، اس میں اہل بیت کی عزت نہیں ہے بلکہ اہل بیت کی توہین ہے۔ ہائے زینب، ہائے یوں، ہائے یوں۔ آپ اپنے گھر کی عورتوں کو چاہتے ہو کہ سڑک پہ ان کا اس طرح سے ہائے ہائے کر کے نام لیا جائے روڈ پہ؟
جب ہم اپنی عورتوں کے لیے ایسی توہین برداشت نہیں کرتے، وہ عورتیں جن کے تقدس کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے، جن کے ناخن بھی کوئی نامحرم نہیں دیکھ پاتا تھا، اہل بیت عورتیں تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عورتیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی عورتیں، تو ان کے بارے میں میرے بھائی کیسے یہ برداشت کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی چیخے چلائے ان کا نام اس طرح سے توہین آمیز لہجے سے؟ اسلام نے اکرام سکھایا ہے، عزت اور احترام سکھایا ہے، اور عزت و احترام کے اصول اور آداب بھی سکھائے. تو اس لیے آپ لوگ یہ کام نہ کریں، جو کر رہا ہے اس سے بحث بھی نہ کریں. بولے میں ٹھیک ہے تمہارا مسلک ہے، کوئی بات کر لو، ہم ہی نہیں کریں گے. تو یہ جو سبیلیں لگائی جا رہی ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت حسین کی یاد میں. تو یہ بھی ایک عجیب بات ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر پیاس سے شہید ہوئے تو پانی پی کے یاد منائی جائے گی یا پانی سے اوائڈ کر کے یاد منائی جائے گی؟ عجیب بات ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کا دوست بھوکا بیٹھا ہوا ہے، آپ اس دوست پہ ترس کھا رہے ہو، آپ کہہ رہے ہو، اس کو فون کیا آپ نے، بھائی کیا یار؟ کہہ رہے 2 دن سے مجھے کھانا نہیں ملا. کہہ رہے بس پھر میرے سامنے جو کھانا رکھا ہے میں بھی نہیں کھا رہا، جب تو نے نہیں کھایا تو میں کیوں کھاؤں یار یہ مرغے؟ یہی ہوتا ہے نا یار، جب تو 2 دن سے بھوکا ہے تو میں بھی تو ایک وقت کا ناغہ کروں نا کھانے کا. لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے دوست کو فون کیا، تجھے کھانا ملا؟ کہہ رہے 3 دن سے بھوکا ہوں. آپ نے کہا یار بہت افسوس ہوا یار، ایسا کر 2 پراٹھے لے کر آ، ہوٹل کے بیرے کو 2 انڈے لے آ اور 2 دودھ پتی لے آ. ویسے تو 1 پراٹھا کھاتا تھا، آج کتنے کھاؤں گا؟ 2 کھاؤں. دوست فون پہ کہہ رہا یار یہ آرڈر کا، کہہ رہا یار تو بھوکا ہے، تیری یاد میں کیا کروں گا، کھاؤں گا بھی اور پبلک کو بولوں گا آ جا بھائی تو بھی آ جا یار، تو بھی آ جا. یہ کامن سینس، میری جو سینس ہے بھائی، میں سنی ہوں تو مجھے یہ والا چیز صحیح لگ رہی ہے. اگر پھر بھی آپ کو امام حسین کی یاد میں آپ کہتے ہیں شربت پیئیں گے بھی پلائیں گے بھی، ٹھیک ہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، میں بندوق لے کے کسی کے پاس نہیں آؤں گا. لیکن مجھے جو یہاں ممبر پہ بٹھایا گیا ہے وہ بات کرنے کے لیے جو میری سمجھ میں آ رہی ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس لیے یہ سبیلیں چھوڑ دیں. پیاسے کو پانی پلانا یہ پورے سال سنت ہے، اور پیاسے کو پانی پلاؤ ایسی جگہ پہ جہاں پانی نہ ہونا. شہر میں سب جگہ پانی ہوتا ہے، سب جگہ پانی ہوتا ہے. تو یہ چھوڑ دیں، جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں. چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جا کے بحث کریں. آپ یہ کام نہ کریں، نہ سبیل سے پانی پئیں نہ سبیل سے پانی پلائیں، کیونکہ لوگ اس کو اسلام سمجھ رہے ہیں جبکہ یہ اسلام نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح محرم میں حلیم کا جو فلسفہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت حسین کو کچھ بھی نہیں ملا تھا، کھانے کو کچھ بھی نہیں ملا تھا، تو ہم اب سب چیزوں کا ایک مرغوبہ بنا کے پبلک کو کھلائیں گے، جس سے یہ پتا چلے گا کہ دیکھو حلیم میں گوشت بھی ہے تو حضرت حسین کو گوشت بھی نہیں ملا، حلیم میں چاول بھی ہے تو چاول بھی نہیں ملے ان کو، حلیم میں دال بھی ہے تو ان کو دال بھی نہیں ملی، حلیم میں جو بھی ہے تو ان کو جو بھی نہیں ملی. تو حلیم ایک ایسی ڈش ہے جس میں اتنی ساری چیزیں آتی ہیں کہ یہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع کسی اور ڈش میں نہیں ہوتی. تو سب چیزیں کھلانے کا ہمیں ثواب مل جائے گا. یہ بھی وہی ہے کہ انہیں کچھ بھی نہیں ملا اور آپ ان کی یاد میں سب کچھ کھا بھی رہے ہو اور سب کچھ کھلا بھی رہے ہو حلیم کے نام. تو یہ بھی کامن سینس کی چیزیں نہیں ہیں، اس لیے چھوڑ دو اللہ کا واسطہ. لوگ کیا کہتے ہیں، میں محرم میں حلیم اس نیت سے نہیں پکا رہا، میں تو ویسے ہی پکا رہا ہوں. تو ویسے ہی تو نے سفر میں کیوں نہیں پکایا؟ ویسے ہی آپ ربیع الاول میں کیوں نہیں پکا لیتے؟ ویسے ہی آپ رمضان میں کیوں نہیں پکا لیتے؟ آج ہی ویسے ہی خیال آیا. تو بھائی چھوڑ دو. یہ اسلام خدا کی قسم بدنام ہو رہا ہے دنیا میں. غیر مسلم جب یہ اسلام دیکھے گا اس کو اسلام میں اٹریکشن نظر آئے گی، وہ حلیم کھانے کے لیے مسلمان ہوگا، وہ شب برات کے پٹاخوں کے لیے، حلووں کے لیے ہوگا. نبی سے صحابہ نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں اس کا مختلف جواب دیا ہے. ایک جگہ فرمایا کہ اسلام ہے کلمہ شہادت، صرف ایک خدا ہے ہمارا، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور روزے رکھنا. ایک جگہ فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم غربا کا خیال کرو، ان تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. یہ مطلب نہیں حلیم کھلاؤ، کھانے کا مطلب یہ کہ لوگوں کی بنیادی ضرورتیں سارا سال پوری کرو. اس کو سفر میں ضرورت ہے تو محرم کا انتظار مت. جب غریب کو موقع ملے کہ بھی دیکھو محلے پڑوس میں رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے اس کا خیال کرو. آپ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. اچھا، تو اسی طرح جو میں نے عرض کیا آپ کو، یہ جو قصے کہانیاں ہیں کربلا سے غیر ضروری واقعات،
یہ میں نے بتایا کہ غلط ہوتے ہیں، ان کو بھی نہ سنا کریں آپ. ان کے غلط ہونے کی ایک دلیل تو میں بیان سے پہلے دے چکا ہوں. ایک اور دلیل کہ جو خطیب لوگ چاہے وہ شیعہ ہوں یا بعض سنی، سب میں ایسے لوگ، تو یہ غلط ہونے کی بڑی دلیل ایک اور یہ بھی ہے کہ اگر یہ قصہ خطیب لوگ جو حقیقی واقعہ ہے وہ بیان کرتے تو ایک ہی قصہ کئی بار انسان سن نہیں پاتا. نہیں آ رہی بات بھائی؟ یہ قصہ اب جیسے میں نے یہ قصہ آج بیان کر دیا، واقعہ بیان کیا، اب میں دوبارہ یہ واقعہ بیان کروں، تیسری آپ بولو گے یار تھک گئے مولوی صاحب، ٹاپک چینج کرو. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو خطیب لوگ ہیں وہ محرم میں پورا محرم ان کا یہ کربلا کا واقعہ بیان کرتے ہیں، لیکن لوگ تھکتے نہیں ہیں. اس کا مطلب ہر واقعہ اور ہر تقریر دوسری تقریر سے جدا اور منفرد ہوتی ہے، ورنہ پبلک سنے گی نہیں. کتنی مضبوط دلیل دے رہا ہوں آپ کو. اس کا مطلب ہے ہر خطیب کو پبلک کے لیے اس بیان کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے اس واقعے میں تھوڑا سا ٹماٹر اور دہی کا تڑکا لگانا پڑا. کبھی وائٹ کڑھائی ہوگی دہی والی، کبھی ٹماٹر والی کڑھائی ہوگی، کبھی گرین کڑھائی ہوگی. تو کڑھائی کا تڑکا چینج ہوگا تو پھر صبح کی کڑھائی دوپہر کھا سکتے ہیں، رات کو بھی کڑھائی کھا سکتے ہیں، ورنہ دوپہر جب آپ نے کڑھائی کھا لی رات کو وہ کڑھائی آپ نہیں کھاؤ گے. انسان ایک دفعہ کھا کے دل بھر جاتا ہے اسے. تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے خطیب ہر بیان میں کوئی نئی چیز لے کر آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بھائی ایک واقعہ تھا تو وہ ایک ہی دفعہ ہوا ہے نا واقعہ، اس کو ہر دفعہ وہی ہونا چاہیے نا. ہر دفعہ آپ نے اس میں کچھ نئی چیز لایا ہو تو اس کا مطلب ہے کچھ دال میں گڑبڑ ہے. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے. اس لیے یہ چیزیں چھوڑ دیں. رہا یہ مسئلہ کہ لوگوں کے گھر سے حلوے آ جاتے ہیں، کھانا آ جاتا ہے، تو بھائی بہتر یہ ہے کہ ان کو محبت کے ساتھ منع کر دیں. بولے ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ضرور کرتے ہیں مگر کھا کے بولو بھائی نہیں، روزہ رکھ کے، ٹھیک ہے ہم نہیں کھائیں گے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑائی ہو جائے گی، بعض دفعہ وہ بیچارے نے تقریر تو نہیں سنی ہوتی، وہ تو محبت میں ہی لا رہے ہیں، تو اگر لڑائی ہو جائے گی تو رکھ لیں، لیکن محبت سے اس کو مسئلہ سمجھا دیں یار میں رکھ رہا ہوں تاکہ تمہارا دل نہ ٹوٹے مگر یہ ہے غلط. رہا یہ مسئلہ کہ اس کو کھا بھی لیں. اب آپ ایک دم نا سارے جوش میں ہو یار اگلا بتاؤ، یار اگلا اسٹیپ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ایک مسئلہ نہیں ہے رکھنا نہ رکھنا. رکھ لیا تو اب کیا کریں؟ اب آپ جوش میں آ رہے ہو. اب میں آپ کو 2 گھنٹے بھی بٹھا کے رکھوں نا آپ بیٹھ جاؤ گے. میں کہوں 2 گھنٹے بعد جواب دوں گا آپ بیٹھے رہو گے یہاں. اب کیا کرنا ہے؟ تو وہ کھانا حلال ہے یا نہیں، اس کا مدار اس پر ہے کہ اگر وہ حضرت حسین کو خوش کرنے کے لیے صدقہ کیا ہے، خوش کرنے کے لیے، تو غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کوئی عبادت کرنا یہ شرک ہے. آئی بات سمجھ میں؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. صدقہ خیرات صرف کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے. پھر تو وہ چونکہ غیر اللہ کے لیے ہے وہ حرام ہے، اس کا کھانا بالکل ناجائز. اور اگر کسی نے حضرت حسین کو ثواب پہنچانے کے لیے یہ کام کیا ہے، آئی بات سمجھ میں؟ مقصد اللہ کی رضا ہے، نیت یہ کہ حضرت حسین کو اس صدقے کا ثواب پہنچ جائے، تو یہ عمل بدعت ہے مگر اس سے وہ کھانا حرام بولو بھائی نہیں ہوئی. قبول کرنا غلط ہے کیونکہ اس سے بدعت کی تائید ہو رہی ہے، مگر وہ کھانا حرام نہیں ہوتا. کھانا وہ جائز ہے، اس کو پھینکے نہیں، کھا لیں، میرے گھر نہ بھیجیں، ٹھیک ہے خود کھا لیں آپ اس کو. یہی مسئلہ ربیع الاول کے حلووں کا بھی یہی مسئلہ ہے، 11ویں شریف کا بھی یہی ہے کہ اگر کسی نے 11ویں شریف حضرت گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ثواب پہنچانے کے لیے 11ویں نکالی ہے تو ثواب تو کسی کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ اس کو ضروری سمجھ رہے ہیں یا افضل سمجھ رہے ہیں اور دن متعین کر لیا تو یہ بدعت تو ہے، لہذا اس 11ویں شریف کے حلوے کو قبول نہ کریں، بدعت کی تائید ہے. اور اگر پھٹے بازی کا اندیشہ ہے، لڑائی جھگڑا ہے، محلے داری بھی کرنی ہے، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب تمہیں تو محلے داری کرنی نہیں ہوتی، آپ لوگ تو مسجد سے آئے نکل لیے بدلی گلی سے، ہم تو محلے داری بھی کرنی ہوتی ہے. تو اگر ڈر ہے کہ نفرتیں پھیلیں گی تو قبول کر لیں، لیکن محبت سے اس کو سمجھا دیں. اور جب قبول کر لیا تو ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ اس کو کھا لیں، رزق ہے وہ. لیکن اگر کسی نے نیاز نکالی حضرت گیلانی کو خوش کرنے کے لیے کہ اس سے ان کا قرب حاصل ہوگا، وہ خوش ہوں گے، ان کی رضا مقصد ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ شرک ہے. کیونکہ صدقات و خیرات صرف اور صرف جانور کا حلال کرنا صرف اللہ کے لیے، صدقہ یہ عبادت جتنی بھی ہیں وہ صرف کس کے لیے ہوتی ہیں؟ اللہ کے لیے ہوتی ہیں. سمجھ رہے ہو بات؟
تو پھر اگر غیر اللہ کے لیے ہے پھر یہ نظر لغیر اللہ ہے، یہ حرام ہے، ناپاک ہے، نجس ہے، پھر ایسی صورت میں آپ اس کو نہیں کھا سکتے۔ کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ ہاں یہ بڑا سوال۔ اب آپ ڈسٹرب ہو رہے ہیں کہ آپ نے تو بجائے فائدے کہ ہمیں اور کنفیوز کر دیا، پتہ کیسے چلے گا کہ یار یہ کیا ہے؟ تو پتہ ایسے چلے گا، اس سے پوچھ لو، اس سے پوچھ لو بھائی یہ کیا ہے، یہ کیوں لا رہے ہو؟ تو بتا دے یار یہ حضرت حسین کی یاد میں ہے، تو آپ بولو حضرت حسین کی یاد کا کیا مطلب ہے؟ ان کو ثواب پہنچانے کو کہتے ہیں، ثواب پہنچانے کو بولو یار غلط ہے، بدعت ہے، لیکن بسم اللہ۔ اس لیے کوشش کریں کہ رد کر دیں اس کو۔ یہ تو میں قبول کرنے کا اس صورت میں کہہ رہا ہوں کہ بہت ہی کوئی مسئلہ، بعض لوگ پھر دینداروں سے نفرت کرتے ہیں یار، اس کو تو اس نے تو پورا بیان نہیں سنا ہوگا نا، بہت سے بیچاروں میں جہالت بھی ہوتی ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا، لڑے نہیں کسی سے، محبت سے انکار کرتے ہیں، یار ہم لوگ حلوے مانڈے والے نہیں ہیں، میرے گھر تو پہلے اب تو یہ چیزیں آتی نہیں ہیں، لیکن لوگوں نے جائز چیزیں چھوڑنا بھی بھیج دی ہیں۔ او بھائی میں نے حلوے مانڈوں کا انکار کیا ہے، عید پہ عید الفطر کا دن کتنا مبارک ہوتا ہے، اس میں تو ایک دوسرے کے ہاں کچھ لے جا رہے ہیں۔ میں پاکستان کا واحد امام ہوں جس کے ہاں عید الفطر کے دن بھی کچھ نہیں آتا۔ میں اللہ کا شکر ہے کھانے پینے کا بھوکا نہیں ہوں الحمدللہ، مجھے اللہ نے بہت رزق دیا۔ ایک دن میں نے اپنے خاص دوست سے پوچھا، میں نے کہا یار عید کے دن تو امام کو تو لوگ تھوڑا سا پوچھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، لیکن اتنا بھی پھیکا نہیں ہونا چاہیے پبلک کو کہ امام سے اتنی عقیدت تو ہوتی ہے۔ یار عید بقرعید میں تو اڑوس پڑوس لوگ امام صاحب کے گھر کوئی بریانی شریانی، میں نے کہا مجھے شوق نہیں ہے کوئی بریانی شریانی کا، لیکن مجھے لوگوں کے اس ایٹیٹیوڈ پہ تعجب ہوتا ہے کہ مجھے 10 سال ہو گئے تو عید پہ تو کچھ بھیج دو۔ تو ان صاحب نے مجھے کہا اسی محلے کے، انہوں نے کہا اصل میں لوگ ایسا نہیں ہے کہ آپ سے نفرت کرتے ہیں، آپ نے بیانات اس قسم کے کیے ہوئے ہیں کھانے پینے کے بارے میں کہ لوگ ڈرتے ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں کہ بھیج دیا تو ایسا نہ ہو کہ وہیں سے واپس کر دیں، اتنا سخت آپ نے اس میں موقف اختیار کیا۔ تو میں نے کہا وہ تو حلوے مانڈوں کے بارے میں اختیار کیا۔ تو خیر عید پہ اب امید ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے ٹھیک، لیکن نہ بھیجیں آپ لوگ، محبت بس زبان سے اظہار کر دیں۔ میں ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ میرے بیانات اس بارے میں ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نفس ہدیے کے ہی خلاف ہے، ان کو ہدیہ دیا تو تھپڑ نہ مار دیں کھینچ کے، تو ایسا ایٹیٹیوڈ۔ میں نے کہا اچھا ہے یہی رہنے دو، اس سے تھوڑی سی لوگوں میں عزت رہے گی کہ لوگ سمجھتے ہیں بڑی سینگ ہے نہیں مگر ٹکر مارتے ہیں یہ۔ تو یہ اس لیے ہم نے سخت موقف اختیار کیا ہے کہ لوگ امام کو کی توہین کرتے ہیں۔ اب ایک صاحب کے ابا کا انتقال ہو گیا، ہر جمعرات کو میرے گھر کوفتے، انڈے آلو اور کوفتے لے کر آ رہے ہیں۔ ہم تو جمعراتی مولوی ہیں نہیں، مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ آج جمعرات ہے۔ میں نے کہا چلو بیچارہ عقیدت محبت میں لا رہا ہے تو میں رکھ لیتا تھا۔ گھر والوں نے پھر جب ہر جمعرات کو ہونے لگا تو گھر والوں نے جمعرات کو رات کو کھانا پکانا ہی چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا یار جب آ ہی جاتا ہے تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اللہ دے رہا ہے۔ بیچارہ ہے بھی عقیدت محبت میرا نمازی تھا، کوفتوں کا ٹائٹ قسم کا بڑا مزیدار سالن آ رہا تھا۔ ایک دن مجھے خیال ہوا کہ یار کچھ دن پہلے ان کے ابا کا بھی انتقال ہوا ہے اور یہ جمعرات بھی ہے، ایسا تو نہیں ابا کے ثواب کے لیے مجھے کھلا رہے ہوں؟ میں نے ان سے پوچھا یہ آپ اپنے ابا کو ثواب پہنچانے کے لیے مجھے کھلا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی۔ میں نے کہا یار آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ آپ کے دادا کا جب انتقال ہوا تھا تو آپ نے اپنے ابا کو کبھی گفٹ دیا یا کھانا کھلایا؟ تو اس لیے کھلائے نا کہ وہ آپ کے ابا ہیں۔ اگر ابا کو کسی دن آپ نے کھلایا، ابا پوچھے بیٹا کیوں کھلا رہے ہو؟ آپ کے ابا دادا کا انتقال ہوا ہے ان کے ثواب کے لیے آپ کو کھلا رہا ہوں، ابا کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ او بھائی ابا کو جو کھلایا جاتا ہے اس لیے نہیں کہ دادا کی موت واقع ہو گئی، ابا کو اس لیے کھلایا جاتا ہے کہ وہ ابا ہیں۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ آپ اپنی منگیتر کو ایزی لوڈ کرا رہے ہو 500 کا، وہ کہے بھائی کیوں کرا رہے ہو؟ اصل جواب یہ کہ بھائی وہ تو غلط ہے یہ ایزی لوڈ نہ کرایا کریں، لیکن جو آج کل عرف چل رہا ہے آپ کیا کہو گے؟ بھائی ایک تعلق ہے، ایک محبت ہے، میں چاہتا ہوں یہ رشتہ نہ ٹوٹے، یہ کہو گے نا۔ اگر آپ نے کہا میری چونکہ دادی کا انتقال ہوا ہے تو چونکہ ان کو ثواب پہنچانے کے لیے کوئی غریب مسکین بھیکاری مل نہیں رہا تھا، تو میں نے کہا تم ہی ہو غریب تو چلو میں تمہیں 500 روپے کا بیلنس لوڈ کرا دوں، اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اگر اس میں غیرت ہوگی تو غصہ آئے گا۔ تو یاد رکھو عزت دار، جس کو عزت دار، میں نہیں کہہ رہا میں عزت دار ہوں، لیکن جس کی کو آپ عزت دار سمجھتے ہو اس کو ہدیہ دیا جاتا ہے، اس پہ صدقہ نہیں کیا جاتا، ثواب پہنچانے کے لیے نہیں، ہدیہ دیا جاتا ہے اس کے اکرام کے لیے، اس سے محبت بڑھانے کے لیے، اس سے تعلق بڑھانے کے لیے۔ تو علماء کو ہدیہ دیا کرو، ثواب کی نیت سے نہیں، محبت کی نیت سے، ثواب غریبی میں خود بخود ملے گا۔
نہیں آ رہی میں نے کہا ثواب خود بہت غریبی میں مل جائے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ کوفتے کسی غریب کو کھلائیں, میں اللہ کا شکر ہے غریب نہیں ہوں, کسی غریب کو صدقہ کر دیا کرے ابا کے ثواب کے لیے. آئندہ مجھے اس گلی میں آپ کوفتے لے کر گھومتے ہوئے نظر نہیں آئے, ٹھیک ہے, آئندہ نہیں نظر. تو یہ ایک صدقہ اور ہدیے میں فرق ہے کہ ہدیے میں سامنے والے کی عزت ہوتی ہے, بھی ہدیے میں بہت عزت احترام کے ساتھ کہ قبول کر لیں تو بڑی نوازش ہوگی آپ. اور ہدیہ مالدار علماء کو بھی دیا جاتا ہے, بلکہ مالدار علماء کو ہدیہ دینا زیادہ ثواب ہے, کیونکہ اس میں ان کی بے عزتی کا پہلو بالکل بھی نہیں ہوتا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے مالدار عالم کو ہدیہ دینا زیادہ ثواب ہے, اس لیے کہ اس میں اس کی بے عزتی کا بالکل بھی آپشن نہیں ہے. وہ کبھی بھی آپ اس کو یہ نہیں دکھا سکتے کہ میرے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے, وہ کہے گا میرے پاس اللہ کا دیا تم سے زیادہ ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو ایصال ثواب کے لیے کھلانا تو یہ بھی توہین ہے. تو اگر کوئی پیرانے پیر کی نیاز نکال کے آپ کے گھر میں لا رہا ہے ان کو ثواب پہنچانے کے لیے, تو اس میں آپ کی بے عزتی بھی ہے. اس میں آپ کو یہ ثابت کرایا جا رہا ہے کہ آپ چونکہ محلے میں سب سے غریب ہیں, ان کو ثواب پہنچانے کے لیے مجھے آپ سے زیادہ کوئی مستحق نظر نہیں آیا, میں نے کہا چلو بسم اللہ. تو آپ کہیں بھائی ہم غریب نہیں ہیں, ہم ہدیہ قبول کرتے ہیں, صدقات و خیرات قبول نہیں کرتے. اگر غریب ہوں تو بھی یہ کہہ دیں کہ غریب نہیں ہے. اپنی غربت بیان کرنی ہے تو اللہ کے سامنے بیان کرو نا, پبلک کے سامنے کیوں بیان کرے. کیا خیال ہے, غریب ہو کے بھی آدمی رہے ایسے جیسے اس سے بڑا. ہمارے حضرت بہت مسکین تھے, غریب تھے 60 سال کی عمر تک, لیکن فرماتے میں رہتا ایسے تھا, پبلک سمجھتی تھی اس محلے میں ان سے زیادہ پیسے والا کوئی ہے ہی نہیں. لوگ کہتے مجھ سے آ کے قرضے مانگتے تھے, ایسی شان کے ساتھ انہوں نے. مولوی تھے, مولوی ایسے ایسے مولوی بھی ہیں مارکیٹ میں, دیکھو آپ, مولوی تھے مگر ایسے رہتے تھے, کہتے لوگ مجھ سے آ کے قرضے مانگتے تھے. تو اپنے بارے میں فیصلہ کریں کہ ادھر ہیں یا ادھر. اگر سنی ہیں تو مرثی سننا چھوڑ دیں. کربلا کے واقعات جو مستند ہیں وہ علماء کی کتابوں میں پڑھیں, ٹھیک ہے, ایک تاریخی علم ہے, لیکن ہماری شریعت پہلے سے کامل ہے, ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے. محرم میں شادی بھی ابھی کیا کریں. محرم میں شادی کے بہت سارے فائدے ہیں. ایک یہ کہ برکت ہوگی انشاءاللہ, محرم کا مہینہ ہے. دوسرا فائدہ یہ کہ بدعت کی, جو لوگ سمجھتے ہیں محرم میں شادی غلط ہے, تو بدعت کی مخالفت ہوگی, اس کا الگ سے ثواب ملے گا. تیسرا فائدہ یہ کہ محرم میں شادی ہال سستے ہوتے ہیں, سستے میں شادی ہو جائے گی. کیا خیال ہے؟ تو فائدے ہی فائدے, مزے ہی مزے. اور رہا یہ مسئلہ کہ محرم میں شادی ہوئی اور خدا نخواستہ ناکام ہو گئی. اب لوگ یہ بھی کرتے ہیں, ناکام ہو جائے, کہہ رہے محرم میں ہوئی تھی نا اس لیے. تو ان سے بولو بہت سے میرے علم میں ایسے ہیں جنہوں نے ربیع الاول میں کی تھی, ان کی بھی ناکام ہو. شادی کے کامیاب ہونے یا ناکام ہونے کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ رمضان میں ہو رہی ہے کہ محرم میں, وہ اس سے ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ جوڑ کا تھا یا نہیں تھا, دونوں تمیز سے رہنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے. اگر دونوں تمیز سے رہنا چاہتے ہیں تو کہیں بھی نکاح ہوگا انشاءاللہ کامیاب ہوگا. اگر دونوں تمیز سے یا دونوں میں سے ایک میں اڑی ہے, وہ رہنا ہی نہیں چاہتا تمیز سے, تو حرم کے اندر بیت اللہ کے اندر بھی نکاح ہوگا تو وہ ناکام ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. سورہ ملک ان آیات پہ درس چل رہا ہے کہ تم اپنی بات چھپا کے کہو یا سب کے سامنے ظاہر کر کے کرو. انہو علیم بذات الصدور, وہ سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. تو اس پر میں نے بیان کیا تھا کہ یہ لوگوں کے ذہن میں شیطان ایک وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کروڑوں اربوں لوگوں کی بات اللہ ہر وقت سن رہا ہے, ہم جب ایک کی طرف کان لگاتے ہیں تو دوسرے کی ہماری سمجھ میں نہیں آتی, تیسرے کی سنتے ہیں تو پہلے دو سے رہ جاتے ہیں. اللہ ہر وقت ہر ایک کی سن رہا ہے. تو یہ اعتراض اور اشکال ہمیں اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو اپنے اوپر قیاس کر رہے ہوتے ہیں. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو, خوب اچھی طرح, کہ جو لوگ بھی مذہب کے مخالف ہیں نا, مخالف, ان کے جتنے بھی دلائل ہیں اسلام کے خلاف, اللہ کے وجود کے خلاف, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف, یاد رکھو اگر اللہ کا وجود, جنت اور جہنم, فرشتوں کا وجود, یہ تمام چیزیں عقل کے خلاف ہوتی تو قرآن عقل کے بہت زیادہ استعمال کا حکم نہ دیتا. افلا تتفکرون, غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟
ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب، فرمایا آسمان اور زمینوں کے پیدائش میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. افلا تعقلون، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ افلا یتدبرون، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ خوب اچھی طرح گہرائی میں گھس کے غور کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں، سوچتے کیوں نہیں ہو؟ اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری عقل، ہم عقل سے فیصلہ کراتے ہیں. اگر عقل سے فیصلہ کرا رہے ہوتے میرے بھائی تو بے عقلی کی باتیں نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ کہہ رہے سائنسدانوں کی سمجھ میں فرشتے نہیں آ رہے، تو سائنسدان کی سمجھ میں تو دوسرا سائنسدان نہیں آ رہا ہوتا، بعض دفعہ اس کی تحقیق نہیں آ رہی ہوتی. تو ہر چیز کو اللہ نے ایک محدود صلاحیت دی ہے. آنکھ کی ایک محدود صلاحیت، کانوں کی ایک محدود صلاحیت، سونگنے کی ایک محدود صلاحیت، تو سوچنے کی بھی اللہ نے ایک محدود صلاحیت دی ہے. اس سے آگے دماغ اس پہ ریسرچ کر ہی نہیں سکتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں فرشتوں کا وجود، یہ ہمیں اسلام سے پتہ چلی ہیں. اگر اسلام کا برحق ہونا ثابت ہو جائے دوسرے دلائل سے، تو اسلام جو بات کہے گا اس کا برحق ہونے کے لیے الگ سے دلیل کی ضرورت نہیں ہوگی. جیسے جج کے سامنے دو گواہوں کا برحق ہونا ثابت ہو جائے کسی اور دلیل سے، تو جو دو گواہ کسی اور کے حق میں جب گواہی دیں گے تو اس گواہی کے لیے جج کے پاس الگ سے دلیل ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ جج سے کے سامنے اس دلیل سے ایک چیز ثابت ہو گئی ہے جس دلیل کا برحق ہونا کسی اور دلیل سے ثابت ہو گیا ہے. بہت مشکل. تو فرشتوں کا جو وجود ہے اس کا برحق ہونا ایسی دلیل سے ثابت ہے جس دلیل کا برحق ہونا کسی اور دلیل سے ثابت ہے. وہ دلیل کیا ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے، ابھی میں اس پہ بات نہیں کروں گا. تو اسلام کا برحق ہونا اتنے دلائل سے ثابت ہو چکا ہے کہ اب اسلام جو جو دعوے کرے گا ان میں ہر دعوے کے لیے آپ کے پاس دلیل کا ہونا ضروری نہیں ہے. کیونکہ اگر ہر دعوے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہوتا تو پھر اسلام کی دلیل کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ ارے بھائی جج نے دو گواہ بلائے کہ بھائی یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے، تم گواہی دو. یہ جج اسی لیے بلاتا ہے نا کہ جج کے پاس اس آدمی کے برحق ہونے کی اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہوتی. اگر ہو تو ان دونوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جہاں سائنس پہنچ نہیں سکتی. اگر سائنس فرشتوں تک پہنچ سکتی ہوتی تو ہمیں فرشتوں کے وجود پر، جنت اور جہنم کے وجود پر، اور آخرت برحق ہے، موت کے بعد ایک زندگی ہے، ان چیزوں پر پھر پیغمبروں کی ضرورت بولو بھائی نہیں. جیسے ہمیں کھانا کتنا ہے کتنا نہیں کھانا اس کے لیے پیغمبروں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ حکیموں نے، ڈاکٹروں کی پہلے سے تحقیقات بولو بھائی چلی آ رہی ہیں. پیغمبر آتے ہیں شریعت بتانے کے لیے. تو فرشتوں کا جو وجود ہے یہ قرآن و سنت سے بھی ثابت، پھر تورات اور انجیل سے بھی ثابت ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں کہ تمام پیغمبروں نے بتایا ہے. اور یہ بھی بتایا کہ یہ انسان کی مدد بھی کرتے ہیں اور انسان کو اللہ کے حکم سے نقصان بھی پہنچاتے ہیں. تو اگر وہ چیز لیبارٹری میں نہیں آئی تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اس کا وجود ہے ہی نہیں. قرآن کہہ رہے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. اللہ فرماتے ہیں پے در پہ ایسے فرشتے آنا جانا لگا رہتا ہے جو اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت پہ مامور ہیں. تو صرف ایک نہیں ہے، ہر وقت فرشتوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے جو انسان کو بہت سارے شر سے بچا رہے ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے شر اس وقت تک دریافت ہوئے ان سے بچانے کے لیے تو تحقیق یہ ہے کہ فلاں چیز سے فلاں چیز بچاتی ہے، فلاں سے. تو کون سا شر ایسا ہے جو فرشتہ بچا رہا ہے بھائی جراثیم ہے نا، اس سے بچنے کے لیے ہمارا اندر کے جراثیم ہیں. تو ہر چیز سے بچنے کے لیے کوئی انتظام ہے. سردی سے بچنے کے لیے کمبل ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ سردی ایک ایسا شر ہے جس سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ کمبل ہے بھائی. تو کون سی چیز ہے؟ فرشتے کون سے شر سے بچا رہے ہیں؟ بھائی بہت سے شر ایسے ہیں جو آپ نے دیکھے نہیں ہیں. جیسے 8 سے 100 سال پہلے اگر کوئی یہ بات کرتا کہ ہم پر جو بیماریاں حملہ کرتی ہیں اس سے بچانے کے لیے اندر کے جراثیم ہیں جو ہمیں بچا رہے ہوتے ہیں، کوئی مانتا؟ دیکھا ہی نہیں ہے نا اس نے. تو ایسے بہت سے شر ایسے ہیں جو انسان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لیکن انسان ہماری لیبارٹریوں ان کو ٹریس، جتنی شیطانی قوتیں ہیں، جن جو ہے نا جن،
یہ مادے سے بنی ہوئی مخلوق ہی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے ریسرچ یہی ہے نا کہ جو آگ ہے وہ مادہ نہیں ہے, یہی ہے نا ریسرچ, وہ انرجی ہے, وہ توانائی ہے. تو جنات کو اللہ نے آگ سے بنایا تو وہ مادی چیز ہی نہیں ہے کہ جو ہماری لیبارٹری میں وہ کس قسم کی مخلوق بنائی ہے یہ ہم نہیں جانتے. فرشتوں تو جنات سے بھی ہٹ کے ایک الگ مخلوق ہیں جن کو اللہ نے نور سے بنایا ہے, روشنی سے بنایا ہے. تو اب کون کون سی چیزیں شر ایسے ہیں جو ہم پہ حملہ کرتے ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. جب معلوم ہی نہیں ہے تو ان سے بچنے کے لیے بھی اللہ نے کچھ انتظام رکھے ہوئے ہیں. وہ انتظام کس کے ذریعے ہیں؟ فرشتوں کے ذریعے. اور یہ بڑی عجیب مخلوق ہے, قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے. بہت طاقتور ہیں, ان سے اللہ کام لیتے ہیں. بڑی بڑی قوموں کو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے تباہ و برباد کیا ہے. اور یہ انسان سے محبت کرتے ہیں, اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. یہ ساری صفات قرآن و سنت نے بیان کی ہیں اور ان میں کوئی بات بھی عقل کے خلاف نہیں ہے. بھائی ہو سکتا ہے ایسی مخلوق ہو سکتا ہے ہمیں اس قسم کی چیزیں نقصان پہنچا رہی ہوں, ایسی مخلوقات ہوں جو ہم نے دیکھی. بھائی ہم نے تو جراثیم دیکھ لیا نا, اور بھی تو مخلوقات ہو سکتی ہیں. یہ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ ساری کائنات کی ہر چیز میری سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ دعویٰ کرنا ہی حماقت ہے. میرے ساتھ ایسا ہوا تھا ایک دفعہ, میں وہ کام کر رہا تھا تو وہ ابھی چھوڑو, پھر میرے واقعہ پہ کلپ بنا دیں گے لوگ. بہت بڑے بزرگ ہیں, کرامت مفتی صاحب کی. پھر جو بزرگ مانتے ہیں وہ واہ واہ, اور جو نہیں مانتے وہ گالیاں لکھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا, یہ مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے. تو یہ جو ہے نا فرشتوں کے ذریعے مدد, یہ مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے. بچا لیتے ہیں فرشتے انسان کو. کوئی ایسی دھکا دے دیتے ہیں, بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, گاڑی آ رہی ہے, کئی واقعات ہوئے ہیں, پیچھے سے بس آ رہی ہے اور کیا ہوا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ میں بتاتا ہوں, اس میں کرامت کا اتنا عنصر نہیں ہے, کرامت کا عنصر نہیں ہے, تو چونکہ اس میں کی لاجک بھی ہے تو اس لیے وہ بتا دیتا ہوں. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ جا رہا تھا, تو ہم بچے تھے نا, ہماری عادت تھی ٹیکنیکل قسم کے کچھ الٹے سیدھے کام کرنے کی, کوئی یونیک قسم کا مارکیٹ میں کام لے کر آئے. تو تندور سے گھر والوں نے روٹیاں لینے کے لیے بھیجا, تو میں روٹیاں لے کے آ رہا ہوں, تو میرے ساتھ میرے کزن بھی. ہم نے کہا اوپر دیکھ کے چلتے ہیں آسمان پر. بچے تھے نا, نئی نئی شرارتوں کا شوق ہوتا ہے. کیونکہ وہ تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ تھا, تو ہم نے کہا کہ ہم اتنے دنوں سے تندور آ رہے ہیں, اب یہ تجربہ کرتے ہیں کہ اوپر دیکھ کے ہم گھر تک پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں پہنچ سکتے. یعنی اندازے سے چلتے ہیں, ستاروں کو دیکھ کے. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ اوپر دیکھ کے, آسمان پہ دیکھ کے چلیں گے, چلتے چلتے نا اندازے سے کون پہنچتا ہے اور کون کہیں اور نکل جاتا ہے. اب کیسی بے وقوفی بھائی, کچھ اللہ کا, لیکن بچوں تو بچے ہوتے ہیں. اب مجھے یاد ہے میں اوپر دیکھ رہا ہوں اور دیکھتے 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 جا رہا ہوں. مجھے خیال آیا بھائی کہیں بس سے نٹ, کیونکہ سڑک بھی تھی, کوئی ٹکرا نہ جاؤں. بالکل ایک پوائنٹ پہ آ کے نا مجھے خیال ہوا ہے کہ ایک دفعہ نیچے دیکھ لو. نیچے دیکھا, کھلا ہوا گٹر. ایک قدم اگر آگے ہوتا تو یہ واقعہ سنانے والا آج اس کائنات میں موجود نہ ہوتا. آپ کہتے بھئی ایک تھے, آپ کیا کہتے ہیں, بلکہ کہتے ہی نہیں. ہمارے گھر والے کہہ رہے تھے ہمارا ایک بچہ تھا, والدین کہہ رہے تھے ایک بچہ تھا. تو اور مرا کیوں, وجہ موت کسی کی سمجھ میں. جتنے بھی محققین بیٹھتے وہ لکھتے کہ بچہ اللہ نہ کرے کیوں مرا, کسی کی سمجھ میں نہیں آتا, کیونکہ اس اسٹائل میں تو کوئی بھی نہیں مرا ہوگا بھائی صاحب. تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی ایسا تجربہ آئندہ. لیکن دیکھو اتنا لمبا فاصلہ میں نے طے کیا, بالکل جب اس کے کنارے پہ پہنچا ہوں اور اگلا قدم گٹر میں, تو یہ عین ممکن ہے کوئی اللہ کی طرف سے کوئی مخلوق ہو جس نے گردن کو نیچے, کیونکہ موت کا وقت نہیں آیا نا, اللہ نے کہا نیچے دیکھ لو ابھی, ٹھیک ہے نا. یہ واقعہ تم نے سنانا بھی ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی اتفاقی واقعہ ہوا ہو, بس اللہ نے بچایا تو اللہ نے دل میں ڈال دیا. تو ایسے کام بعض دفعہ اللہ فرشتوں سے بھی لیتا ہے, وہ آ کے گردن موڑ دیتے ہیں آپ کی, ٹھیک ہے نا. دل میں خیالات بھی ڈالتے ہیں فرشتے, دل میں خیالات بھی ڈال دیتے ہیں. جیسے جنات دل میں خیالات ڈالتے ہیں, وساوس, ایسے ہی فرشتے بھی دل میں خیالات ڈالتے ہیں. دوست ہوتے ہیں انسان کے, جنات جیسے دشمن ہے تو فرشتے کیا ہیں, دوست ہیں, وہ اچھے خیالات ڈالتے ہیں. تو بعض دفعہ وہ خیال ڈال دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں, اس کو بولو نیچے دیکھو, بس بہت ہو گیا مذاق, نیچے دیکھو, نیچے دیکھا تو گٹر ہے.
تو اتنا اللہ کا شکر ہے. ہم نے کہا بھائی آئندہ اس قسم کا مذاق نہیں ہوگا, دوڑ لگا لیں گے کون پہلے پہنچتا ہے, ٹھیک ہے نا, اوپر دیکھ کے نہیں چلنا. تو قرآن میں ہے نا کہ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. اللہ فرماتے ہیں جو لوگ دین کے راستے پہ آتے ہیں, مجاہدے کرتے ہیں, قربانیاں دیتے ہیں, تو صرف اتنا نہیں ہے کہ ان کو جنت کا یقین ہے, آ رہے ہیں, ان کو فرشتوں کی طرف سے بشارتیں بھی ملتی رہتی ہیں. فرشتے ان کے کان میں آ کے کہتے رہتے ہیں, ان کے دل میں آ کے خیالات ڈالتے رہتے ہیں, ان قریب یہ آزمائش ختم ہونے والی ہے, ان قریب یہ آزمائش ختم. بشارتیں کہ اس جنت کی خوشخبری قبول کرو جس کی وسعت آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ ہے. تو فرشتوں کی طرف سے باقاعدہ تسلیاں ملتی ہیں انسان کو, چونکہ ان لوگ کو ملتی نہیں ہے نا, کوئی دین پر چلتے ہی نہیں ہے, تو نہ تسلیاں ملتی ہیں نہ قربانی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو یہ انکار کر دیتے ہیں. جن کو ملتی ہے ان سے پوچھو, وہ کہتے ہیں ہمیں الحمدللہ, میں نہیں کہہ رہا کہ مجھے ملتی ہے, میں تو کوئی اتنا نیک آدمی اللہ کہ مجھے بنا دے, لیکن جن کو ملتی ہیں اس کے بہت واقعات ہیں جن کو فرشتوں کی طرف سے کیا ملتی ہیں, تسلی, صبر کی. تبھی تو ان کا صبر بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ فساء قرینا, کہ جو لوگ دین کے خلاف چلتے ہیں اللہ شیطان کو, جنات کو ان کا دوست بنا دیتا ہے, اور وہ جنات ان کے دل میں الٹے الٹے خیالات ڈالتے رہتے ہیں. یخرجوہم من النور الی الظلمات, ان کو سیدھے راستے سے اندھیروں کی طرف, ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ برا. تو جو لوگ مذہب کے خلاف ہیں ان کی دیکھو نا, ہر آنے والا دن پہلے سے کیا ہوتا ہے ان کا, بدتر, بدتر سے بدتر ہوتا چلا جاتا ہے ان کا ہر آنے والا دن. ظاہری لحاظ سے خوشحال ہوں گے, اندر سے ٹوٹ پھوٹ, کیونکہ تسلی دینے والا نہیں ہے. انسان صرف اس مادی جسم کا نام نہیں ہے, بہت کچھ ہے انسان کے ساتھ جو ہم نہیں جانتے, کچھ جو ہمیں شریعت نے بتا دیا, بہت سی چیزیں نہیں بتائی ہیں. تو بہت کچھ ہے اس انسان کے ساتھ جو ابھی جس ممکن ہے کچھ چیزیں تحقیق میں بھی آ جائیں, تحقیق کے دائرے میں بھی آ جائیں, لیکن اس میں آپ یوٹیوب کی ویڈیوز پہ نہ جایا کریں. یوٹیوب بعد فرشتوں کو دکھا رہا ہوتا ہے, وہ مذاق اڑوانے والی بات ہے. وہ دیکھو فرشتہ آ رہا ہے, وہ فیک ویڈیوز ہوتی ہیں, وہ جب غلط ثابت ہوتی ہیں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں. وہ کسی نے دکھایا وہ ایک پتھر ہے آسمان اور زمین کے درمیان میں, وہ کرامت, وہ پتہ چلا ڈرامے بازی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو لیکن ایک حقیقت ہے, جنات بھی فرشتے بھی. تو اسی طرح یاد رکھو, یہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ میں ہر ایک کی بات ہر وقت سنتا ہوں, یہ ہماری عقل میں اس لیے نہیں آتا کہ ہم اس مادی زندگی کے حساب سے اللہ کو دیکھتے ہیں. اللہ کی ذات عقل سے بالا تر ہے, وہ سننے دیکھنے کے لیے اسباب کا محتاج نہیں ہے. جب وہ اسباب کا محتاج ہی نہیں ہے تو اس کے لیے نہ سننا تعجب کی بات ہے. اگر وہ یہ کہتا کہ میں کچھ چیزیں سنتا ہوں کچھ نہیں سنتا, یہ عقل کے خلاف ہو جاتا. کہ جب تو سننے کے لیے کسی عضو کا محتاج نہیں ہے, تیری ذات سنتی ہے, تو پھر یہ کیا بات ہے کہ وہ اس کو سن رہا ہے اس کو نہیں سن رہا, پھر اس کو کس بیس پہ سن رہا ہے؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. اس کو کس بیس پہ سن رہا ہے؟ تو سب کو سن رہا ہے, نہیں سن رہا تو کسی کو بھی نہیں. اگر قدرت ہے تو ہر چیز کی ہے, نہیں ہے تو کسی چیز کی بھی نہیں ہے. تو اللہ کا علی کل شیء قدیر ہونا, اللہ کا ہر چیز کا سننا, یہ عقل کے خلاف نہیں ہے. یہ دعویٰ عقل کے خلاف ہے کہ کچھ چیزیں سنتا ہے اور کچھ نہیں سنتا. یہ عقل کی, جیسے مشرکین یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فلاں معبود کو یہ اختیار دیا, فلاں کو یہ اختیار, وہ اپنی مرضی سے جو چاہیں کر سکتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ ان کے پاس کچھ کرنے کی وہ طاقتیں نہیں ہیں. جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اسباب سے ہٹ کے کچھ کرنے کی, پھر وہ سب کچھ کر سکتا ہے. کیونکہ جب آپ کچھ کرنے کے لیے کسی سبب کے محتاج نہیں ہو تو آپ کے پاس ماورائی طاقتیں ہیں, پھر تو جو چاہے کرو آپ. ایسا معبود نہیں ہو سکتا جو کچھ تو کر سکتا ہو اور کچھ نہیں کر سکتا ہو. یہ نہیں ہو سکتا. کرے گا تو سب کچھ کرے گا, نہیں کرے گا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اسروا قولکم او اجہروا بی, اپنی باتوں کو چھپا کے کرو یا سب کے سامنے ظاہر کر کے. انہ علیم بذات الصدور, وہ سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. کیونکہ جب وہ جانتا ہے تو جاننے میں پھر چھوٹی بات ہو بڑی بات ہو, سوچنے کی حد تک ہو یا بولنے کی حد تک ہو, پھر سب چیزیں اس کے اختیارات کے دائرے میں آتی ہیں. کوئی چیز پھر اس کی دسترس سے باہر نہیں ہے. تو
اسی لیے اللہ نے آگے فرمایا کہ جب وہ سب کچھ الا یعلم من خلق، فرمایا جس نے پیدا کیا وہ سن نہیں سکتا. کیا مطلب؟ بھائی پیدا کرنے کی بھی کوئی لاجک نہیں ہے، زیادہ مشکل کام ہے. کسی چیز کو بنانا زیادہ مشکل ہے، اس کے معاملے میں نالج رکھنا یہ نسبتاً آسان ہے. تو جو مشکل کام جس نے کر کے دکھا دیا بغیر کسی سبب کے تمہیں بنا دیا، جو آج تک سائنسدانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا، الٹی سیدھی تھیوری لا رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے یوں بنا تھا، کوئی کہہ رہا ہے بندر تھا. وجہ کیا ہے کہ جب سمجھ میں نہیں آ رہا تو بجائے اس کے کہ اعتراف کر لیں یار ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نا، بس اللہ نے بنا لیا، اس اعتراف کرنے کے بجائے کچھ نہ کچھ تھیوری گڑتے رہیں گے کہ نہیں اس طرح ہوا ہے، اس طرح ہوا ہے، اس طرح ہوا ہے. میں تو سائنسدانوں سے اللہ کا انکار کرتے کہتے ہیں تم صرف یہ ثابت کر دو نا خربوزہ کیسے بنا ہے، خدا کی قسم مان لوں گا میں. ایک خربوزے کا وجود میں آنا یہ اتفاق سے ممکن نہیں ہے. کیسا عجیب ہے کہ آپ خربوزے کا بیج بوتے ہیں، خربوزے کے بیج زمین میں ڈالا، کھاد مٹی پانی سے بیل نکلی، اس میں دوبارہ سے خربوزے نکلے، ان میں دوبارہ وہی بیج ہیں، پھر اس سینکڑوں بیج، پھر اس بیج میں سے ہر ایک بیج میں وہی صلاحیت. جتنے بیج ہیں ان سب کو دفن کر دو، ہر بیج سے اسی طرح بیلیں، اسی طرح ہزاروں لاکھوں خربوزے، ہر خربوز میں کروڑوں بیج، پھر ان کروڑوں بیجوں کو زمین میں ڈالو، کروڑوں سے اربوں. یہ سائیکل جو چل رہا ہے، اس سائیکل کی ابتدا کیسے ہوئی بھائی؟ اگر اس میں چینجنگ ہو رہی ہیں شروع سے تو پھر اب کیوں نہیں چینجنگ ہو رہی؟ یہ کچھ اور تھا اور کچھ اور سے اس نہج پہ پہنچا ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. تو اس نہج پہ آ کے گھومنا کیوں شروع کر دیا اس نے؟ یہ خربوزے سے تربوز کیوں نہیں بن رہا؟ یہ کچھ اور طرف کیوں نہیں جا رہا؟ ایسا زبردست خوبصورت سرکل اور اتنا عجیب. دیکھو ایک چیز گول دائرے میں گھوم رہی ہو نا وہ اتنا عجیب نہیں ہے، ایک چیز ایسے پروسیس سے کہ ہر مرحلہ پہلے سے بالکل مختلف اور نتیجہ پھر اسی پہ آ کے. بیج ایک بالکل الگ چیز ہے، اس کو آپ نے ڈالا زمین میں، گوبر مٹی کھاد اور دھوپ روشنی سے وہ کیا بن گئی؟ چھوٹا سا پودا. یہ بیج سے بالکل ایک ڈفرنٹ چیز ہے، بالکل ایک الگ چیز ہے. وہ پودا بڑا ہوتا خوبصورت بیل کی شکل میں، پھر وہ بیل چڑھتی کیسے ہے؟ ایسا لگتا ہے اتنی عقل اللہ نے اس کو دی ہے، کیسی اس کی وہ تاریں نکلتی ہیں، جہاں اس کو کہیں سہارا ملے لپٹ. جیسے کوئی شخص پہاڑ پہ چڑھ رہا ہو نا، جہاں جہاں سہارا ملتا ہے وہیں ہاتھ ڈال کے چڑھنا شروع. تو بیلوں کو بھی نا راستہ چاہیے ہوتا ہے، کوئی دھاگا لٹکا دیں فوراً اس کو پکڑ لے گی. یار ایسے سافٹ ویئر اس بیج کے اندر ڈال دیے کہ اس سے جب پوپلیں نکلیں گی تو وہ جہاں بھی راستہ ملے گا اس کے مضبوطی سے کیا کر لیں گی؟ تھام لیں گی. اور ایسے بیل پھر اوپر چڑھتی ہے بھائی، جیسے کوئی بلڈنگ پہ چڑھ رہا ہو، اوپر چڑھتی ہے، جہاں جہاں سے اس کے سرے نکلنا شروع ہوتے ہیں وہیں سے اوپر چڑھنا شروع. پھر یہ بالکل ایک الگ مرحلہ ہے. اس میں ایسا لگ رہا ہے گویا پودے میں اللہ نے سینس رکھی ہے، عقل رکھی ہے. پھر آگے ایک الگ مرحلہ، پھر اس میں پھول پیدا ہونا شروع. یہ پھول کی بناوٹ اور اس پودے کی بناوٹ بالکل ایک دوسرے سے کیا ہے؟ یعنی یہ سرکل کا اگلا اسٹیپ پچھلے اسٹیپ سے میل نہیں کھاتا. نہیں آ رہی؟ پھر پھول بنتا ہے تو پھول کی ایک لاجک کیا ہے کہ مکھیاں اور تتلیاں اس کی طرف لپکیں. وہ لپکنے سے کیا ہوتا ہے کہ نر اور مادہ ذروں کا ملاپ ہے بھائی. اگر وہ پھول نہ بنتا تو تتلیاں نہ لپکتی. یہ پری پلان ہے یا اتفاق سے ہوا ہے؟ اتفاق سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں؟ یہ پلاننگ ہے بھائی، یہ اتفاق سے نہیں ہوا. پھر وہ پھول کی طرف جب مکھیاں آئیں گی اور وہ ان کی ٹانگوں سے وہ چپکیں گے ذرات اور نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوگا تو نیچے دوبارہ سے خربوزہ اگنا ہے بھائی. اب یہ پھول کے نیچے جو پھل اگ رہا ہے یہ بالکل ایک نیا مرحلہ ہے جو پہلے مرحلے سے ذرا بھی میچ، بولو بھائی، یہ بالکل ایک ڈفرنٹ چیز وجود میں آ رہی اور وہ کچا ہوتا ہے. پھر وہ کچا ہوتے 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 پک کے، پہلے تو کڑوا ہوگا، ہوتے 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 پک کے بالکل رنگ بھی پیلا اور کڑواہٹ سے مٹھاس میں تبدیل. یہ بالکل ایک الگ چیز وجود میں آ گئی. پھر کمال ہے قدرت کا کہ جب آپ اس کو کھول کے دیکھو تو وہی بیج اس کو آپ کو اس میں نظر آئے گا جو آپ نے بویا تھا. ہزاروں بیج نظر آ جائیں گے آپ کو اس کے اندر. ہر مرحلہ پہلے سے کیا ہے؟ الگ ہے. ہر مرحلہ پہلے سے الگ.
تبھی قرآن کہتا ہے ذالک ھذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی تخلیق، یہ ہے اللہ کی تخلیق. ھذا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اشارہ. جیسے کوئی ڈارون گویا اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے یہ انسان بندر سے وجود میں آیا، اتفاق سے ایسا ہوا، اتفاق سے ایسا ہوا. اللہ اس کو کان سے پکڑ کے لاتے ہیں، خربوزہ دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ انسان تو خربوزے سے زیادہ پیچیدہ ہے. تو خربوزے کو ذرا بیچ زمین میں ڈال، پھر دیکھ اس سے کوپلیں نکلتی ہیں، پھر دیکھ اس سے تناور بیلیں نکلتی ہیں، بیلیں کیسے اوپر چڑھ رہی ہیں، پھر پھول کیسے پیدا ہو رہا ہے. اللہ نا اس کو ہادہ، عربی میں اشارہ، جب ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں نا اس وقت بولا جاتا ہے اشارہ. ایک ہوتا ہے ہوا، ایک ہے ہادہ. ہوا کا مطلب وہ، جیسے ہی، اور دس کب ہوتا ہے؟ اشارہ، یہ دس. تو اللہ گویا ڈارون کو کان سے پکڑ کے لا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، بولنا ادھر آ کھڑا، تو لوگوں کو الو بنا رہا ہے، لوگوں کہہ رہے ہیں میں بندر سے ہم وجود میں آئے ہیں، اتفاق سے ہوا ہے. تو اللہ کہتے ہیں تو خربوزے کو دیکھ لے، یہ اتفاق سے نہیں ہو سکتا، یہ بیج ڈال ذرا زمین میں، پھر دیکھ کیا نکل رہا ہے، پھر دیکھ کیا ہو رہا ہے، پھر دیکھ پھول پیدا ہو رہے ہیں، پھر دیکھ اس پھول کے اندر کیسے کچا پودا، پھر وہ خربوزہ، پھر جب اسے کھولے گا وہی بیج، اب دوبارہ اسی بیج کو ڈال، 1000 سال تک تو یہ کام کرتا رہے، یہی خربوزہ پیدا ہوتا رہے گا. ھذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی تخلیق، یہ اتفاق سے اور خود سے وجود میں آنے والی چیز نہیں ہے. آگے اللہ نے کہا فارونی ماذا خلق الذین من دونی، ذرا مجھے بتاؤ کہ اللہ کے علاوہ جن لوگوں نے چیزیں بنائی ہیں وہ تو ذرا مجھے دکھاؤ، کیا وہ اتنی پیچیدہ ہیں؟ تم نے جو چیزیں بنائی ہیں وہ اتنی ٹیکنیکل نہیں ہیں، اس کے باوجود تم ان چیزوں کو تو کہتے ہو کہ خود سے وجود میں نہیں آ سکتی، وہ کسی نے بنائی ہیں. اور یہ ایک معمولی سا خربوزہ اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے، اس کو کہہ رہے ہو کہ یہ خود سے وجود میں، خود سے اتفاق سے وجود میں آ گیا ہے. تو یہ لاجک والی باتیں، یہ پاگل پنے والی باتیں ہیں بھائی. جو لبرل لوگ ہیں جو کہتے ہیں مولوی بے عقلی کی باتیں کرتے ہیں، مولوی بے عقلی کی باتیں نہیں کر رہا میرے بھائی. تم چونکہ شہوت پرست ہو، تمہیں زنا کو حلال کرنا ہے، تمہیں باپ اور ماں کو گھر میں رکھنے کے لیے تم تیار نہیں ہو، تمہیں ان کو بڑھاپے میں اولڈ ہوم میں جمع کرانا ہے، تم نے عیاشی کی زندگی گزارنی ہے، تم نے رب کی عبادت سے جان چھڑانی ہے، تم اپنی زندگی کو گاڈ لیس بنانا چاہتے ہو کہ خدا کا دماغ سے نکال دو تاکہ ہم جانوروں کی طرح آوارہ ہو کے زندگی گزارے، گدے اور گھوڑوں کی طرح عورت کا استعمال کرے، جس کا جب دل چاہے جس عورت سے جا کے منہ کالا کرے. مذہب تو باؤنڈ کر دیتا ہے نا آپ کو پابندیوں میں. ان پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے اللہ کا انکار کرتے ہیں اور لیبل کس کا لگاتے ہیں کہ ہماری عقل میں نہیں آتا. تبھی قرآن کہہ رہا ہے بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، جان کر اندھے بنے ہوئے ہیں خواہشات کی وجہ سے. اس لیے اللہ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، بھلا اس کو دیکھا جو حقیقی اللہ ہے اس کا تو انکار کر رہا ہے اور اپنی خواہشات کو اس نے خدا بنایا ہوا ہے. گاڈ ہر ایک کا ہوتا ہے، کسی کا حقیقی گاڈ ہوتا ہے، کسی کی خواہشات اس کا خدا بن جاتی ہیں، وہ خواہشات کی عبادت کر رہا ہے. یہ جو لوگ ہیں نا جو آپ کو بار بار فیس بک پہ لبرل لوگ ہیں اور اللہ کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں یہ مولویوں کی باتیں، خدا، رسول، جنت، جہنم، فرشتوں نے گولی یہاں سے وہاں کر دی اور کہہ کے لگا کے ہنستے ہیں. تو یہ اصل میں وہ لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کو خدا بنانا چاہتے ہیں کہ ہمارے بھی، کیونکہ مولوی تو پابندیاں لگائے گا نا، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے میری بیگم فلاں آدمی سے ہنس کے باتیں کی، مجھے غصہ آیا. تو بیگم نے کہا پھر کیوں تمہیں غصہ کیوں آ رہا ہے بھائی؟ بیگم اعتراض کر رہی ہے میں پہ، تمہیں غصہ کیوں آ رہا ہے؟ تو اس نے کہا میری غیرت کے خلاف ہے. اس نے غیرت کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، غیرت کیا ہوتا ہے؟ تو اب مذہب کی پابندیوں سے آپ اگر باہر نکل جاؤ تو جس سے چاہو ہنس کے بات کرو، پھر آپ کو غصہ ہونے کی اجازت. انگریز کی بیوی کسی سے ہنس کے بات کرتی ہے، گورے کو غصہ آتا ہے؟ آئے گا؟ کوئی بات نہیں بھائی، ہنسنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی. اسی طرح انگریز بھی اگر کسی گرل فرینڈ سے اپنی ہنس کے بات کرے گا تو اس کی بیوی کو بھی غصہ، بولو بھائی، نہیں آئے گا. تو یہی ماحول چاہتے ہیں ہمارے معاشرے میں بھی پھیل جائے، غصہ لیس ہو جائیں، ٹھیک ہے نا. غصہ آئے تو صرف مولویوں پہ آئے، مولوی کے علاوہ کسی پہ غصہ نہ. بیٹی پہ غصہ آئے کہ وہ بن ٹھن کے بے پردہ ہو کے باہر کیوں جا رہی ہے، نہ بہن پہ غصہ آئے، نہ بیوی پہ غصہ آئے، نہ بیوی کو شوہر پہ غصہ آئے کہ کیا لگتی ہے تیری جو ہنس کے باتیں کر رہا ہے اس سے 1 گھنٹے سے، ہے بھائی. کسی کو بھی غصہ کسی پہ نہ آئے. صرف لوگوں کو اگر غصہ آئے تو مولویوں پہ آئے
کہ وہ غیرت کی باتیں کیوں کرتے ہیں, اللہ رسول کی باتیں کیوں کرتے ہیں, عورت کو پردے کا حکم, مرد کو داڑھی کا حکم, اور فرشتوں کو گولی یہاں سے وہاں کر دی, اس قسم کی باتیں ہیں. بھائی مفتی تقی عثمانی صاحب کو اللہ نے بچا لیا, واہ واہ واہ, اتنے بڑے بزرگ ہیں, اللہ نے بچا لیا, تو اس سے تو یعنی یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ اللہ کے مقرب ہیں. تو ہم کیا ہیں, ہم ایسے ہی ہیں, ٹھیک ہے نا. بھائی اللہ کی نعمت ہے, کسی کو بچاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تقوی کی وجہ سے, اس کے اخلاص کی وجہ سے, اور کسی کو شہادت دے دیتا ہے. تو ان کو کسی پہ غصہ نہیں آتا ہے تو صرف کس پہ, باقی میں جو مولویوں کا دفاع کرتا ہوں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ سب مولویوں کا میں دفاع کرتا ہوں, یہ ڈکشنری سے نکال دو. مجھے پتا ہے, میں تو شعر سناتا ہوں, ہے خرابی دین کی ان تین سے, شاہ ظالم پیر جاہل مولوی بے دین سے. دو چیزیں ہیں مولویوں میں کہ اگر وہ دو بیماریوں میں سے ایک بیماری بھی کسی مولوی میں ہوگی تو بیڑا غرق کرے گا. بس یہ بات کر کے میں بیان ختم کرتا ہوں. کسی بھی مولوی کے بیان سننے ہو یا اس سے فائدہ اٹھانا ہو تو دو چیزیں چیک کر لیا کرو کہ یہ گڑبڑے نہ ہو. نمبر ایک, خود عمل ہی نہیں ہوگا, بعض دفعہ دعوے ہوں گے عمل نہیں ہوگا, وہ بیڑا غرق کرتا ہے. اور بعض دفعہ علم نہیں ہوتا, عمل بہت ہوتا ہے. بہت سے مولوی بڑے مخلص ہیں, علم کم ہے ان کے پاس. کوئی حدیث کہیں سے مل گئی, جیسے میں بتاتا ہوں نا, امام احمد ابن حنبل کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ میرے باپ نے حکم دیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں. صحیح ہے نا, حدیث پڑھ لی تھی کہیں. امام احمد نے کہا کہ مت دو طلاق. اس نے کہا کہ نبی نے حکم دیا ہے حضرت عمر کے بیٹے کو کہ جب باپ حکم دے بیوی کو طلاق دینے کا تو کس کی اطاعت کرو, بولو بھائی, باپ کی. تو حدیث تو ہی ہے, پیغمبر کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ باپ جب حکم دے رہا ہے بہو کو طلاق دینے کا تو بیٹے پر لازم ہے کہ وہ کیا کر دے. اب یہ ادھورا علم ہے, بہت مشکل. یہ گڑبڑ کرتا ہے. یہ جو مولوی جو بیڑا غرق کر رہے ہیں نا دین کا, یہ وہ ہیں جن کو علم میں رسوخ, بولو بھائی, نہیں ہے, یا رسوخ تو ہے, سمجھنے کی صلاحیت, ہر چیز کی ہر صلاحیت اللہ نے ہر ایک میں تھوڑی رکھی ہے. تو امام احمد بن حنبل چونکہ مجتہد تھے نا, انہوں نے فوراً کہا کہ حل ابو کا مثل عمر, کیا تمہارا باپ بھی عمر جیسا ہے؟ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کی سمجھ میں کہاں سے آیا ہوگا بھائی. اس نے حدیث پیش کی کہ نبی نے حضرت عمر کو یا عبداللہ بن عمر کو حکم دیا کہ باپ کی اطاعت کرو نا, باپ جب حکم دے بہو کو طلاق دینے کا تو باپ کی بات ماننا لازم ہے. تو اس نے کہا تو باپ کی اطاعت تو واجب ہے, تو میرا ابا بھی کہہ رہا ہے میں بھی بیوی کو چھوڑ رہا ہوں. تو یہ آدھا علم ہے. تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کیا کہا, حل ابو کا مثلو عمر, کہ تمہارے ابا بھی حضرت عمر جیسے. حضرت عمر کے بارے میں تو اطمینان تھا کہ اگر وہ حکم دے رہے ہیں تو اس کی کوئی لاجک ہوگی. تمہارے ابا کا کیا پتا بھائی, بلا وجہ خامخواہ کی ٹینشن بھی ہوتی ہے نا. آج کے ساس سسر جو میری بیانات سن رہی ہیں ساسیں, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. آج کے ساس سسر کا کوئی بھروسہ تھوڑی ہے کہ یار ویسے ہی خامخواہ میں بلا وجہ بہو سے چڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں اور بیٹے کو حکم دے رہے ہوں اس کو چھوڑ دو. بعض دفعہ بلا وجہ نہیں, باوجہ بھی ہوتے ہیں, بعض دفعہ بلا وجہ بھی ہوتے ہیں. تو اس میں رائے لینی پڑتی ہے کہ یہ کسی وجہ سے کہہ رہے ہیں یا خامخواہ میں اپنا غصہ نکال رہے ہیں بلا وجہ. تو ادھورا علم کیا کرتا ہے انسان کو. میں نے ایک حدیث سناتا ہوں نا, نبی نے فرمایا, ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی درخت لگا رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری عمر تو بہت لمبی ہے, درخت تمہاری عمر کا کیا بھروسہ, کل کا بھروسہ نہیں, اور درخت تو پتہ نہیں کتنے سالوں میں پھل دے گا. اب جس نے یہ حدیث سنی ہو وہ کیا کہے گا, گویا اسلام میں درخت لگانا اچھا کام نہیں ہے, نبی تو دنیا کی نفی سکھا رہے ہیں. کیا ہو گیا, بس یہ ختم کر رہا ہوں, آخری ہے, واقعی آخری ہے. دیکھو حدیث میں آتا ہے ایک صحابی درخت لگا رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ کیا درخت 5-6 سال بعد جا کے پھل دے گا. میں حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں, کل مر جاؤ پرسوں مر جاؤ, ہیں موت کا ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے, اور امیدیں اتنے سالوں کی. جس نے صرف یہ حدیث پڑھی ہو آدھا علم ہے, وہ کہے گا بھائی وہ کبھی بھی کوئی کھجور کا درخت لگا رہا ہوگا, یا حکومت جب مہم چلائے گی درخت لگانے کی تو کہے گا یار کیا پتا, زندگی کا کوئی بھروسہ ہے نہیں, اور ہم درخت لگا لگا کے پتہ نہیں پھل دیں گے بھی نہیں دیں, ہے بھائی. وہ اس حدیث سے یہ مطلب لے گا نا, جیسے رفع الیدین کی آتی ہیں حدیثیں, نہ کرنے والی کا پتہ وہ ضعیف ہے, وہ کیا ہے,
جو رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث عبداللہ بن مسعود کی ہے نا، جس میں نہ کرنے کو سنت قرار دیا، وہ صحیح حدیث ہے. اس میں حضرت سفیان کو جو مدلس کہا گیا ہے نا، تو وہ اس درجے کے مدلس نہیں ہے جس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جائے. انہوں نے صرف ہاں درخت لگانے کی، تو بھائی درخت لگانے کی یہ حدیث اگر سامنے ہوگی تو آپ اس حدیث کا اصل مفہوم نہیں سمجھو گے. دوسری حدیث صحیح مسلم کی جس میں آپ نے درخت لگانے کی ترغیب دی، فرمایا جس نے درخت لگایا اور مر گیا تو مرنے کے بعد چرند پرند بھی جب تک درخت سے کھائیں گے اس کو قبر میں ثواب ملے گا. موت کا اس میں بھی ذکر اور اس میں بھی. پتا چلا درخت لگاؤ دنیا کی لالچ میں نہیں، انسانیت کی ترقی کے لیے. تو یہاں بتا دیا کہ جب دنیا میں کچھ خیر کا کام کرنا ہے تو اس میں تمہاری نیت درست ہونی چاہیے. کیوں کر رہے ہو؟ لالچ میں اگر کر رہے ہو، بھائی کیا مائیکل جیکسن نے کتنی لالچ کی تھی، میں 90 سال کا ہو جاؤں گا، میں 100 میں اتنا بڑا ڈانسر، کل کا پتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور تو اتنی لمبی لمبی امیدیں کر رہا ہے. تو ہمیں بتا دیا بھائی درخت لگا رہے ہو، کل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے پھل مل جائے، ہو سکتا ہے نہیں ملے. اس نیت سے نہ لگاؤ. پھر کس نیت سے؟ بھائی اس نیت سے مر گیا تو کوئی بات نہیں ہے، پبلک کھائے گی. بھائی جب پرندوں کو کھلانے کا ثواب ملے گا تو پبلک کو کھلانے کا ثواب نہیں ملے گا. اب تو پولیس کا کیس ہے بھائی، سیدھا سیدھا پولیس کا کیس ہے. تو خدا کی قسم یہ گائیڈنس صرف مذہب کرتا ہے. مذہب کو زندگی سے نکال دو گے، ان ایتھیس لوگوں کے پاس اور لبرل لوگوں کے پاس قوم کی گائیڈنس کے لیے کوئی کتاب نہیں ہے جو لوگوں کا قبلہ درست کرے. کیونکہ اگر آپ بولو گے کہ کوئی بات نہیں مر گئے تو قبر میں ثواب ملے گا، قبر میں تو کچھ نہیں ہوتا. کون سی سائنس کی کتاب میں لکھا ہے قبر میں ثواب بھی ملتا ہے عذاب بھی ملتا ہے؟ وہ مانے گا کہ کوئی بات نہیں، لوگ خوش ہوں گے تو پبلک کھائے گی، دعائیں دے گی. جب مری گیا تو دعائیں لگیں گی کس کو؟ جا کے ہڈیوں کو لگیں گی دعائیں جا کے. آپ اس کو موٹیویٹ کیسے کرو گے خیر کے کام پر؟ کیسے موٹیویٹ کرو گے آپ اس کو کہ اچھا کام کرے؟ وہ کوئی موٹیویٹ کرنا ممکن نہیں ہے. یہ تو جو غیر مسلموں میں 5-10% لوگ جو خیر کا کام کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. اگر ان کے پاس مذہب ہوتا، ایک صاحب یورپ سے آئے، کہنے لگے یار میں کسی خاص ملک کا نام نہیں لوں گا، کہہ رہے 5% لوگ ایجوکیٹڈ ہیں، باقی 95% سمجھتے ہیں ان دھندوں میں لگے ہوئے عیاشی میں. ان 5% کی ترقی ہے جو دنیا دیکھ رہی ہے. اگر ان کے پاس مذہب ہوتا تو 95% ترقی کرتے، 5% سٹے لگا بھی رہے ہوتے اور پھر ان پہ 80 کوڑے بھی لگ رہے ہوتے. ان پہ نہیں یاری بات، حد جاری ہوتی نا، نشہ تو اسلام میں حد جاری ہو جاتی ہے نا اس کے اوپر. تو اگر یہ مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہوتے تو 95% کیا ہوتے؟ پڑھے لکھے ہوتے. کیونکہ عیاشی تو ختم ہو جاتی نا، شراب کباب یہ سب چیزیں جو انسان کو روکتی ہیں. تو خیر یہ موضوع بڑا لمبا ہے، اس پہ بہت سارے اشکالات ہوں گے لوگوں کو، پھر میں اس کا جواب دوں گا. تو مجھے پتا ہے اس پہ کیا کیا آپ کے ذہن میں اشکالات آ رہے ہوں گے، اس کے کیا کیا جوابات ہیں، لیکن اس کو چھیڑوں گا تو موضوع پورا چینج ہو جائے گا. تو میرے بھائی اسلام نے آپ کی نیت کو درست کر دیا کہ درخت لگاؤ، ترقی کرو، مگر زیادہ امیدیں دنیا سے مت لگاؤ. تبھی میں کہتا ہوں گھر بنانے کے بجائے درخت لگانا زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے نا، اس کے فائدے زیادہ ہیں. اور اپریل فول کے حوالے سے بھی ایک بات کروں، کل 1 اپریل ہے نا 2019، تو وہ ٹوپی ڈرامے لوگوں کے شروع ہو جائیں گے. تو ایک صاحب نے بڑا اچھا مشورہ دیا کہ لوگوں کو سے کوئی چیز چھڑوانا بڑا مشکل ہے، ان کی سوچ کو ڈائیورٹ کرنا یہ آسان ہے. ایک کام اور انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے، تو بھائی یہ نہیں کرو تو یہ کر لو. تو درخت